آج ہم جن کی عرس میں آئے ہیں ان کا مرتبہ اور مقام بہت بلند و بالا ہے، ان کی شان بہت بڑی ہے۔ آپ اس میں تو بہت ساری باتیں لکھی ہیں، چونکہ مجھے وقت بھی جو ہے میرے پاس کم تھا، میں دوسری چیزوں میں مصروف تھا، تھوڑی تھوڑی چیزیں میں جو ہے مجھے دیکھنا اس میں سے ہوا۔ حضرت سید احمد شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ خوف و خشیت کی بات آئی، آپ اس میں ایک جگہ ملفوظ ہے، آپ کی فرمان ہے، آپ کا، آپ کی مرید و خلیفہ نے اسے لکھا، کہتے ہیں کہ اے انسان، تو اپنے سانسوں کی دم کی حفاظت کر، تو اپنے دم کی حفاظت کر، جو دم تجھ میں آ رہا ہے اور جو دم تجھ سے نکل رہا ہے۔ میں کچھ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں۔ جو دم تجھ میں آ رہا ہے اور جو دم تجھ سے نکل رہا ہے، ان دونوں دموں کی اگر تو نے حفاظت کر لی تو تیری دنیا کامیاب ہے۔ دو دموں کی حفاظت، اور ماشاءاللہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو سلسلہ اس میں ہے، آپ کے صاحبزادے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، اکثر جو سلسلہ قادریہ ہے وہ حضرت سرکار سیدنا عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھائیاب اللہ، حضرت عبدالرزاق صاحب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، اور حضرت عبدالوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحبزادے۔ حضرت سید احمد شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو خلافت و اجازت، اذکار وغیرہ کی جو اجازت اور خلافت انہیں جو حاصل ہوئی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بیٹے جن کا نام سرکار سیدنا سید ابو بکر عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید ابو بکر عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس میں صرف عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس میں عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لیکن سید ابو بکر عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ پورا نام عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو وہاں ایک چیز دیکھ کر میں جب واسطوں کو گنا تو واسطے جو ہے اس میں 18ویں جو شخصیت ہے اس میں خلافت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 18ویں نمبر پر جو آتے ہیں وہ حضرت سید احمد شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ، خلافت و اجازت آپ کی 18ویں نمبر پر ہے۔ ویسے تو انہوں نے اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، 18ویں نمبر پر ہے وہ۔ دیکھ ابھی کچھ دیر پہلے جب میرے خیال سے گزرا آتے وقت میں جو ہے 18ویں نمبر پر آپ کی خلافت و اجازت ہے، تو میں اسماء الہی کو میں نے تلاش کیا، اسماء الہی کو میں نے تلاش کیا کہ اسم الہی کے کون سے عدد پر آپ کی خلافت و نیابت کی ہوئی ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت خوشی کی بات، حیون نکلا۔ حیون یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی معنی زندہ، ہمیشہ سے زندہ، حیون ہمیشہ سے زندہ، یا کہ 10 ہا کی 8، یا کہ 10 ہا کی 8۔ دیکھیے میں جو ہے آدھا رستہ تک میں جو ہے اسماء الہی تلاش کرتا رہا، لیکن جو حالانکہ حی ہمارے اوراد میں بھی، لیکن جو ہے میں وہ ذہن میں گیا، لیکن اخیر میں پھر جو ہے حیون جو ہے اسم الہی کا عدد، ان کی جو خلافت وہ اجازت کا عدد ہے 18۔ حضور غوث پاک سے 18ویں نمبر پر آپ کی خلافت و اجازت ہے، بیچ میں 17 سلسلے ہیں اور آپ 18ویں ہیں، اور 18 حیون صفاتی نام اللہ کا، اس کی عدد۔ یعنی دوستوں اور بزرگوں، آپ کی شان، چونکہ اولیاء صفات الہی کے مظہر ہوا کرتے ہیں، اولیاء
صفات الہی کے مظہر ہوا کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو ترتیب دے رکھی ہے، انسان کی عقل کام نہیں کرتی، انسان کے حساب و کتاب ختم ہو جاتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی انسان کے ساتھ جو کچھ معاملے رکھے، آپ کے ساتھ تو ہمارے ساتھ تو ہر کسی کے ساتھ جس کے بھی ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے ساروں کے معاملات کو ایک حساب سے رکھا ہے. تو الحمدللہ 18ویں پوچھتاپ کی خلافت و اجازت میں 18ویں پوچھتاپ کی، اور 18 جو ہے حیٌ اسم الہی صفاتی، یعنی اس کا مطلب اب وہ ساری گہرائیوں سے تو ہم بول نہیں سکتے آپ کو، اور سمجھ بھی نہیں سکتے، یہ مشکل ہے بڑا، کیونکہ وہ ساری چیزیں جو ہے پھر جو ہے وہ عناصر وہ سارے. لیکن ایک جو چیز حیٌ معنی زندہ، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا حیٌ. تو اولیاء اللہ اللہ کی صفات کے مظہر ہوا کرتے ہیں، اللہ کی صفات کے مظہر ہوا کرتے ہیں. تو بڑی خوشی ہوئی کہ آج ہم جن کے عرص پاک میں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسے عدد پر رکھا ہے، ایسے عدد پر رکھا ہے. آپ معنی اور مطلب یوں سمجھیے کہ ان کی شان ہمیشہ بلند ہوتی رہے گی، ان کی شان ہمیشہ باقی رہے گی، ان کی عظمت ہمیشہ باقی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا مرتبہ مقام عطا فرمایا. بڑی اچھی بات آپ اس میں ایک بڑی اچھی چیز اس میں آپ یہ بھی لکھتے ہیں، چونکہ ملفوظ ہے سمجھے آپ کو، حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لیکن زبانی ان کی چونکہ حشد بھائی بھی جب آپ دیکھیں گے جو ہے اس میں خواجہ نظام الدین سرکار جب بولتے ہیں تو آپ کے ملفوظات دوسرے لکھتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے غریب نواز سرکار کے ملفوظات جو ہے دوسرے لکھے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی طریقے سے. اور ایک جگہ بڑی اچھی بات لکھتے ہیں، دیکھیے ہم جس کے عرس میں آئے ہیں وہ کوئی عام نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں مرتبہ مقام بہت بلند و بالا، بہت بڑے مرتبہ مقام پر فائز. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں آپ دل کے 2 حصے بتاتے ہیں. یہ سمجھنے والی بات ہے. آپ فرماتے ہیں دل کے 2 حصے ہیں، ایک اوپری حصہ ہے اور ایک نیچے کا حصہ ہے. ہمارا دل ہے، بائیں طرف جو دل ہے اس کے 2 حصے آپ فرماتے ہیں، ایک اوپر کا حصہ ہے اور ایک نیچے کا حصہ ہے. فرماتے ہیں کہ نیچے کا جو حصہ ہے وہ روح سے تعلق رکھتا ہے، اور اوپر کا جو حصہ ہے وہ جسم سے تعلق رکھتا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ اوپر کا جو حصہ ہے وہ جسم سے تعلق رکھتا ہے، اور نیچے کا جو حصہ ہے وہ روح سے تعلق رکھتا ہے. کتنی بڑی بات ہے بولا آپ. نیچے کا حصہ اور اوپر کا حصہ. دیکھیے یہ تھوڑا یہ ہوگا، لیکن جو اس میں جو سنتے ہیں اصل وہی سے مزہ اٹھاتے ہیں، پہلے جو سنے ہوں یا اس سے جو ہے. اولیاء اللہ کی اس میں آئیں دیکھیں، اولیاء اللہ کی حقیقت ہم اور آپ سمجھیں بہت دشوار ہے. اولیاء اللہ کا مرتبہ اور مقام بہت بلند و بالا ہے. اولیاء اللہ فقط نام کے اولیاء اللہ نہیں ہوتے کہ انہیں ولی کہا جا رہا ہے، بات ختم، جو ہے ان کا عرس ہو رہا ہے، ان کا سنگل ہو رہا ہے، جو ہے ان پر جو ہے پھولیں اور چادریں چڑھائے جا رہے ہیں، پھول چڑھائے جا رہے ہیں. نہیں، یہ تو ہم اپنی بھلائی اور بہتری کے لیے کرتے ہیں کہ اس سے وہ خوش ہو جائیں، ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اولیاء اللہ ان کی حقیقت کو سمجھنا، ان کے مرتبہ اور مقام کو سمجھنا یہ بہت دشوار ہے. حضرت سید احمد شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تنبیہ فرماتے ہیں
اپنے چاہنے والوں کو تنبیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے مرید تو اپنے سانس کی حفاظت کر، تو اپنے دم کی حفاظت کر۔ فرماتے ہیں کہ تجھے احساس بھی سانس باہر نکلے تو تو برابر لا الہ الا اللہ کہے۔ لا الہ الا اللہ، جب تیری سانس باہر نکلے لا الہ الا اللہ کہے۔ جب تیری سانس اندر داخل ہو محمد الرسول اللہ کہے۔ سانس جب باہر نکلے کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، منہ سے نہیں، منہ سے نہیں، لا الہ الا اللہ منہ سے نہیں۔ اور میں بولتے بولتے ایک چیز سے رہ گیا، حضرت سید احمد شاہ قادری جو فرماتے ہیں کہ دل کے دو حصے کیا، ایک اوپر کا حصہ ایک نیچے کا حصہ۔ اوپر کا حصہ جسم سے تعلق رکھتا ہے اور نیچے کا حصہ وہ روح سے تعلق رکھتا ہے۔ جو لوگ علماء وغیرہ ہیں یہ اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، لطائف سے جو واقف ہوتے ہیں، لطائف ستہ ہو یا لطائف عشرہ، جو لطائف سلسلہ عالیہ قادریہ کی جان ہے، لطائف عشر یا عوالم کلیہ یا اصول عشرہ، جو اس سے واقف ہیں بہت اچھی بات ہے۔ اب یہاں جو ہے میں وہ تعلیمات کے کچھ حصے آپ کو بتاؤں تاکہ جو ہے ان کی بارگاہ میں جانے کے بعد آپ کو مزہ آئے۔ کیوں کہ وہ جو چاہتے ہیں ان کے چاہت کے حساب سے داخل ہونے میں بڑا مزہ آتا ہے دوستوں۔ ان کی جو چاہت ہے ان کی چاہت کے حساب سے داخل ہونے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ جو ہے فرماتے ہیں کہ قلب کے اوپر کا حصہ جسم سے تعلق رکھتا ہے، قلب کے نیچے کا حصہ روح سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے چاہنے والے، اگر تو اوپر کے حصے کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو تیرے لیے ضروری ہے کہ تو ذکر جلی کر۔ ذکر جلی کہو یا ذکر جہری کہو، یعنی آواز سے ذکر کر۔ یہ ان کی تعلیمات ہیں۔ ایسے تو صوفیہ کی تعلیمات ہیں، تھوڑے بہت اس میں نکات وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن اب موقع محل کے حساب سے جو آپ نے فرمایا وہ تعلیمات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اوپر کے حصے کو اگر تو اس میں کامیابی چاہتا ہے، اگر تو اسے کھولنا چاہتا ہے تو تیرے لیے ضروری ہے کہ تو ذکر جلی کر، ذکر جہری کر، یعنی تو زبان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ اللہ، یہ زبان سے جاری کر۔ اگر تو زبان سے خدا کا ذکر کرتا رہے گا تو تیرے قلب کا اوپری حصہ کھل جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں اگر تو تیرے دل کے نیچے کا حصہ اگر تو کھولنا چاہتا ہے، وہ حصہ آپ فرماتے ہیں وہ حصہ روح سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ حصہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ روح سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس حصے کے تعلق سے دوسرے بزرگان دین فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ بندے کے دل میں خدا کا جو نور داخل ہوتا ہے، بندے کے دل میں، یہ دوسرے صوفیہ کی باتیں ہیں، اولیاء کی باتیں، کہ بندے کے دل میں جو خدا کا نور داخل ہوتا ہے وہ نور الہی بندے کے دل کے نچلے حصے سے داخل ہوتا ہے، بندے کے دل کے نچلے حصے سے داخل ہوتا ہے۔ پھر کچھ صوفیہ فرماتے ہیں کہ تم ذکر جہری کرتے جاؤ، ذکر جہری کرتے جاؤ اور رگے کی ماس کو پکڑتے جاؤ، جیسا کہ سلسلے چشت میں بھی، سلسلے قادریہ میں بھی گھٹنے کے نیچے پیر و مرشد کی آپ فرماتے ہیں کہ نچلا حصہ قلب کا، دل کا نچلا حصہ روح سے تعلق رکھتا ہے، نچلا حصہ روح سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر تم اسے بیدار کرنا چاہتے ہو، اگر تم اسے کھولنا چاہتے ہو، یا اگر تم اس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، فرماتے ہیں ذکر سری کرا کرو۔ فرماتے ہیں ذکر سری یعنی آواز سے نہیں، آواز سے نہیں، خیال نہیں، خیال۔ سانس باہر جا رہی لا الہ الا اللہ، سانس اندر جا رہی ہے محمد رسول اللہ،
सांस बाहर निकालो नहीं एक बार, मुझे भी जरा मौका मिलता। सांस छोड़ो जी, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना नहीं मुंह से, तुम्हारी सांस बोलना। तुम्हारा ख्याल बोलते बोलते बाद में तुम्हारी रूह बोलती हो। इसलिए औलिया जो है एक लम्हे के लिए भी खुदा से गाफिल नहीं होते, क्योंकि उनकी सारी सांसें, हम क्या समझे औलिया अल्लाह को, हमारी समझ में क्या आ सकते हैं औलिया। औलिया की एक एक सांस भी उनकी रायगा नहीं जाती, उनकी हर सांस जो आती जाती रहती, हर एक एक सांस अल्लाह का जिक्र करती रहती, अल्लाह को याद करती रहती, खुदा के नाम के साथ बाहर निकलती है, खुदा के नाम के साथ अंदर दाखिल होती है। आप फरमाते हैं कि तू अपने दम की हिफाजत कर, क्यों कि जिसने अपने दमों की हिफाजत कर लिया, जिसने अपने दम की हिफाजत कर ली, जिसने अपने सांस की हिफाजत कर ली, गोया कि उसने अपनी सारी हयात की हिफाजत कर ली, गोया कि उसने अपनी सारी जिंदगी की हिफाजत कर ली, गोया कि उसने अपनी सारी दुनिया की हिफाजत कर ली। और जिसकी सांस महफूज न रही, जिसका दम महफूज न रहा, न उसकी दुनिया महफूज रही और न ही खुदा के कुर्ब में उसकी कोई चीज महफूज रही। दम की हिफाजत,